مضمون بیان ہو رہا ہے گناہ چھڑانے کے نسخے۔ سورہ عنکبوت 21ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت میں اللہ پاک نے گناہ چھڑانے کے 4 نسخے ان لوگوں کے لیے بیان فرمائے ہیں جو گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نفس اور شیطان کی وجہ سے، ماحول کے اثرات کی وجہ سے ان کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو ان کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اللہ پاک نے کچھ تدبیریں بتلائی ہیں کہ اگر وہ تدبیریں اختیار کر لی جائیں، کیونکہ وبا عام ہے، تو جب وبا عام ہوتی ہے تو اس کے علاج کے لیے مارکیٹ میں طرح طرح کی دوائیاں آ جاتی ہیں۔ تو گناہ چھوڑنا اور چھڑانا یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے۔ اس کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے بے شمار تدبیریں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند اہم انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ ان میں جو پہلا نسخہ ہے وہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے محبوب آپ کی طرف جس کتاب کی وحی کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت فرمایا کریں۔ اس پر ہماری بات چل رہی ہے کہ تلاوت قرآن کا جو آدمی اہتمام کرتا ہے اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب تک جو بات ہوئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ گناہوں میں مبتلا ہونے کے 2 سبب ہیں۔ ایک تو لا علمی ہے کہ بندے کو نیکی اور گناہ کی پہچان ہی نہیں ہوتی، جائز ناجائز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ لا علمی اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب ہے تو اس کا علاج تو یہ ہے کہ بھائی کسی ماہر عالم دین کی ایسی تفسیر جو اس نے عوام الناس کی ذہنی سطح کے مطابق لکھی، ایسی تفسیر کا تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار مطالعہ کیا جائے، ایک دفعہ ختم ہو جائے پھر شروع کر دے، پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر دے۔ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور کوئی ہماری دین دنیا کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا۔ تو اگر ایک آدمی اس طریقے سے کرے گا تو انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے دل میں ایک چاننا پیدا ہو جائے، ایک روشنی پیدا ہو جائے گی، ایک بصیرت پیدا ہو جائے گی۔ اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی چاہیے اور ایک مسلمان اور مومن کی شان کیسے ہوتی ہے۔ لیکن اس میں نے جو ضروری چیزیں تھیں وہ ساری عرض کی ہیں کہ غلط لوگوں کی تفسیریں پڑھنے سے بہرحال ایک تو آدمی علاج ہی نہیں کرتا اور ایک کسی غلط حکیم کی دوائی لیتا ہے۔ ایسے لوگ جو پروفیشنل قسم کے لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث ماہر علماء سے نہیں پڑھا اور ریگولر طریقے سے نہیں پڑھا، اور مطلوبہ استعداد جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ مطلوبہ استعداد حاصل کیے بغیر انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے اپنے ذات کی طور پر، تو ایک تو ان میں مطلوبہ استعداد نہیں ہے، اور دوسرا ان کی سند کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا نہیں۔ اس لیے ان کی تفسیروں میں بجائے جو ہے فائدے کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور غلط بات ایک دفعہ ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر اس کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے آج کل آوازیں ہیں، بہت مشہور ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالم اسلام کی مسلمہ شخصیت ہیں، اور سارے علماء کا ان کی ذات گرامی پر ایک قسم کا اتفاق اور اجماع ہے۔ ان کا آسان ترجمہ قرآن مل رہا ہے، اس سے زیادہ پڑھنی ہے
تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جو ان کے والد ماجد تھے، مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کی معارف القرآن ہے، وہ ذرا مفصل ہے، تو جو مختصر پڑھنا چاہتا ہے وہ آسان ترجمہ قرآن لے لے، اور جو مفصل پڑھنا چاہتا ہے وہ معارف القرآن کو پڑھے۔ دائیں بائیں کی اہرے غیرے کی تفسیریں پڑھنے سے بہرحال کیا کرے، گریز کرے۔ اس پر بات ہو چکی ہے۔ دوسرا سبب گناہوں میں مبتلا ہونے کا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کا دل روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتے 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 اس کے اندر سے حس ہی ختم ہو جاتی ہے، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی موت ہوتی ہے دل کی، اور یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کا علاج ہے تلاوت قرآن۔ گزشتہ جمعے یہ موضوع شروع کیا تھا، لیکن اس پر بات پھر ختم ہو گئی تھی کہ کچھ لوگ قرآن پاک کو عام کتابوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جب اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نہیں پڑھ رہے تو صرف رٹنے سے اور رٹے رٹائے الفاظ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو گزشتہ جمعے اس غلط فہمی کا میں نے ازالہ کیا تھا کہ نہیں، قرآن پاک صرف کتاب اللہ نہیں بلکہ کلام اللہ ہے، اور اس کی تلاوت، اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ایک مقصود بذات چیز ہے، چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، اور ایسا مقصود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کے جو مقاصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک مقصد یہ بیان فرمایا یتلو علیہم آیات۔ اسی طرح نماز ہمارا، اس کا ایک اہم رکن کیا ہے، تلاوت قرآن اور قراءت قرآن ہے۔ اگر کوئی آدمی ترجمہ پڑھتا ہے نماز نہیں ہوگی۔ جس طرح قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کا کچھ حصہ نماز میں پڑھنا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ نے یہ حکم قرآن میں دیا ہے کہ نماز کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی کیا کیا کرو، پڑھا کرو۔ جب تک آدمی قرآن پاک کا کوئی حصہ نماز میں نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، فرض ادا نہیں ہوتا، اس کے پتہ چلا بھی خالی۔ اور پھر میں نے مثال یہ دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بیان کیا ہے، قربان جائیں آپ کے سمجھانے پر، آپ نے جو مثال دی ہے وہ ایسے حرف کی مثال دی ہے جس کا معنی ہی کسی کو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو جو الف لام میم اپنی زبان سے نکالے گا، ایک لمحے میں 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو مثال ہی آپ نے ایسی دی، بھئی معنی قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے کہ بغیر معنی کے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ قرآن کو مستقل تلاوت اس کا ایک مقصود ہے۔ تو بہرحال جب بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، لیکن اس کے لیے 2 باتیں بڑی اہم سمجھنے کی۔ ایک تو تلاوت کرنا ہے، کبھی قرآن کھول لیا، ایک آدھ رکوع پڑھ لیا، پاؤ پڑھ لیا، نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی، تب جا کر کے دل کی بیماری کا کیا ہوگا، علاج ہوگا۔ جیسے بھی دوائی کی ایک ڈوز ہوتی ہے نا، ڈاکٹروں کی اصطلاح میں ڈوز کہتے ہیں، جو پوری ڈوز نہیں لیتا تو اس کا بلڈ پریشر، اس کی شوگر اور اس کی وہ جو بیماری ہے، یہ دوائی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ بالکل یہی حال ہے، جو کبھی کبھار قرآن کھول لیتا ہے اور تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے، یا روزانہ کھولتا ہے لیکن تھوڑا پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی تلاوت کر رہا ہوں۔ نہیں، تلاوت نہیں، جس کو دیکھنے والا کہے کہ یہ قرآن کی کیا کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا سمجھے کہ یہ ہے تلاوت قرآن۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرنی ہے بھائی؟ کثرت کے ساتھ کرنی،
اب کثرت تو پرانے بزرگ تو ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھتے تھے، اور کئی ایسے اللہ والے بھی گزرے کہ ایک رات میں 2 قرآن بھی پڑھتے تھے۔ ان کے وقت میں اللہ پاک نے کیا دی تھی؟ برکت دی تھی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے؟ شروع کرتے، اور مغرب کی نماز تک پوری ترتیل کے ساتھ سامعین کو سنا کر کے قرآن سنا دیتے، سبحان اللہ، عصر اور مغرب کے درمیان۔ تو بھائی ایسے قرآن پاک کی تلاوت کرے، ہر وقت اس قرآن کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، تو پھر دیکھے دل میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا، یہ تو ایک دن بلڈ پریشر کی گولی کھائیے، اس دن جو ہے نا ڈاؤن ہوگا، دوسرے دن گولی چھوڑ دیے تو پھر ہائی ہو جائے، 30 دن پھر کھا لیے، چوتھے دن پھر چھوڑ دیے۔ تو تلاوت قرآن کی ایک تو پابندی کرے، اور دوسرا کثرت کے ساتھ کرے، اور کثرت کی ایک حد تو یہ ہے کہ بھی پورا قرآن روزانہ پڑھے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو قرآن پاک کی 7 منازل ہیں۔ اکثر بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، ایک منزل روزانہ ہر 7ویں دن قرآن ختم ہو رہا ہے۔ میرا اب بھی ایک شاگرد ہے، وہ اور اس کے گھر والی میاں بیوی دونوں حافظ قرآن کی، پتہ نہیں طالب علمی کے زمانے سے، اب وہ بڑا ہو گیا، عالم بن گیا، کس جگہ امام خطیب ریاض میں، طالب علمی کے زمانے سے ان کا معمول ہے 7 منازل کا۔ ہر 7ویں دن قرآن پاک کیا ہو رہا ہے؟ ختم۔ اور اگر اس پر بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی مشکل لگ رہا کہ اگر بندہ کر دے نہ کرنا شروع کر دے، میں نے خود تجربہ کیا ہے، قرآن پاک کے پڑھنے میں اتنی برکت ہے، وقت میں اتنی برکت ہوتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ختم ہو جاتا۔ اگر 7 منازل پر بھی نہیں آ سکتے تو پھر کم از کم بھائی 3 پارے روزانہ پڑھے، ہر 10ویں دن قرآن پاک کیا ہو؟ ختم۔ یہ بھی ایک علاج کی ایک صورت ہے۔ اور اگر 3 پاروں پر بھی نہیں آ سکتے تو پھر آخری درجہ 1 پارا تو بھائی کم از کم ہے۔ یہ سب سے آخری ڈوز کیا ہے؟ 1 پارا ہے۔ بعض ہمارے اللہ والے ایسے بزرگ ہیں جو مہینے کی تاریخ ان سے ابھی بھی، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے، مفتی اعظم پاکستان سے مفتی تقی عثمانی صاحب ابھی جن کا تذکرہ ہوا، ان کے بڑے بھائی تھے، مفتی عمر شفیع صاحب رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ ان کے حالات جب آئے تو اس میں لکھا ہوا تھا باقاعدہ کہ ان کو مہینے کی تاریخ نہیں پوچھنی پڑتی تھی، مہینے کی جو تاریخ ہے قرآن پاک کا وہ پارا ہے، 11واں پارا ہے تو 11ویں تاریخ، 12واں پارا ہے تو 12ویں تاریخ۔ تو یہ آخری حد جو ہے نا وہ کیا ہے بھائی؟ کم از کم 1 پارا جو ہے نا وہ تو پڑھنے کا کیا، اس سے کم کوئی ڈوز نہیں۔ اگر اس سے کم کرو گے تو پھر جو جس بیماری کا ہم علاج کرنا چاہتے ہیں کہ دل مردہ کیا ہو جائے، زندہ ہو جائے، اس میں احساس پیدا ہو جائے، اس کو نیکی اور گناہ کی پہچان ہو جائے، حلال اور حرام کا تردد پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ناجائز کا تردد پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ 1 پارے سے کم کوئی ڈوز نہیں۔ تو ایک تو کام یہ کرے کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، اور دوسرا آپ اس کا فائدہ کیا محسوس کریں گے؟ عجیب فائدہ ہے بھی۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں سے چلے گئے ہیں نا دوسرے جہان، ہاں، ان رشتہ داروں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، وہ بیچارے ہمارے اعمال کی راہ دیکھتے رہتے ہیں، میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا بھانجا، میرا رشتہ دار، میرا ماموں، میرا چچا کوئی پڑھ کر کے قرآن پاک مجھے بھیجے گا،
وہ ہمارے راستے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لگے ہوتے ہیں 3, 7, 40 میں. وہ خود کچھ کر نہیں سکتے. تو جب آپ اس ترتیب سے قرآن پاک کیا کریں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ باری باری سارے مرحومین کا حق جو ہے نا کیا ہوگا، ادا ہو جائے گا. ایک دفعہ ختم ہوگا پھر شروع کر دیں گے، پھر ختم ہوگا پھر شروع کر دیں گے، پھر ختم ہوگا پھر شروع. دادا جان کے لیے الگ پڑھیں، دادی جان کے لیے الگ پڑھیں، والدہ کے لیے، نانی کے لیے الگ، نانے کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ، والد صاحب کے لیے الگ، زندوں کے لیے بھی پڑھ سکتے. کئی ایسے لوگ گزرے جو اپنے بچے ایسے چھوڑ کے گئے جو ایک دن میں پورا قرآن روزانہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیتے. اور 3 پاروں کی مثالیں بھی پہلے اسی درس میں بیان ہو چکی ہیں. 3 پارے پڑھنے والے اور نماز میں پڑھنے والے تو کثرت کے ساتھ. تو جب آپ کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے تو اپنے مرحومین رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے ایک کھاتا کھل جائے گا. ہر ایک کو نام بنام پہنچتا رہے. آپ کا ایک رشتہ دار سعودی عرب میں رہتا ہے، کئی سالوں کے بعد وہ پاکستان آیا اور اس نے کبھی آپ کو فون نہیں کیا، کبھی خط نہیں لکھا، کبھی کوئی ہدیہ نہیں بھیجا، تو کیسی رہے گی ملاقات؟ ہاں، اس نے بھی منہ بنایا ہوا ہوگا، آپ نے بھی منہ بنایا ہوا ہوگا. بالکل یہی مثال ہے بھائی. ہم سب نے وہاں جانا ہے اور یہ جدائی ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے. ہم سب نے وہاں جانا ہے اور وہاں ان سے جا کے پھر آنکھیں ملانی ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے. تو وہ کیسی رہے گی ملاقات؟ وہ کہیں گی کہ ہم جن کو ہم چھوڑ کے آئے تھے انہوں نے کبھی نہ ہمیں خط لکھا، نہ کبھی انہوں نے ہمیں فون کیا، نہ کبھی کوئی میسج بھیجا واٹس ایپ پہ، اور نہ کبھی کوئی ہدیہ انہوں نے بھیجا. یہ ایسے بے وفا لوگ پیچھے ہم چھوڑ کے آئے تھے. وہ ہماری بے وفائی کا رونا روئیں گے اور پھر شرمندگی ہوگی. تو کثرت تلاوت کا ایک مستقل، ایک تو دل زندہ، دل مردہ زندہ ہوتا ہی ہے. دوسرا فائدہ کثرت تلاوت کا یہ بھی ہوگا کہ جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا باری باری آپ کیا کریں گے، حق ادا. لسٹ بنا لیں، اس دفعہ کا قرآن فلاں کے لیے پڑھنا، اس دفعہ کا فلاں کے لیے پڑھنا. جب ایک دفعہ وہ لسٹ ختم ہو جائے تو دوبارہ پھر شروع کر دے، نشان لگا دے. پھر ختم ہو جائے تو پھر شروع کر دے، پھر ختم ہو جائے تو پھر شروع. یہ تو بھائی کرنے کا کام ہے ساری زندگی موت تک. جب آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے بعد والے بھی آپ کو کیا کریں گے، یاد رکھیں. تو بہرحال ایک کام تو تلاوت قرآن میں کرنے کا یہ ہے کہ کثرت تلاوت، اور دوسرا بھائی قرآن پاک کی جو خاص صورتیں ہیں. کیسا مسلمان ہے کہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں. جمعے والے دن سورہ کاف پڑھنے کا پکا کیا ہو معمول، اپنی بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، چھوٹوں کو، سب کو اس پر لگائیں اور ان سے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سوال ہو. آج بیٹا سورہ کاف، آج جمعہ ہے بھائی. سورج جمعے کے معمولات میں سے ایک معمول کیا ہے، مستقل معمول. ہم نے جمعے کا معمول سمجھا ہوا ہے نہانا دھونا، کپڑے بدلنا اور جو ہے لیٹ آنا. یہ لیٹ آنا بھی ہمارا ایک مستقل معمول. تو جمعے کے معمولات میں ایک مستقل معمول ہے بزرگوں کا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. وہ کیا ہے بھائی، سورہ کاف کا پڑھ. وہ کیسا مسلمان ہے جو جمعے والے دن سورہ کاف نہیں پڑھتا. جمعے والے دن سورہ کاف پڑھ لو، آنے والے جمعے تک ہر فتنے سے اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور قیامت والے دن جو نور ہے وہ ایک مستقل ہوگا سورہ کاف. اس لیے جمعے والے دن سورہ کاف پڑھنے کا کیا ہو معمول ہے. اور ہر روز صبح سورہ یاسین شریف پڑھنے کا کیا ہو معمول ہے. ایک سورہ یاسین شریف پڑھنے کا ثواب 10 قرآن کے برابر ہے. وہ کیسا مسلمان ہے جو صبح اٹھتا ہے اور سورہ یاسین شریف نہیں پڑھتا، اس کا قرآن سے اتنا بھی تعلق نہیں. تو سورہ یاسین شریف پڑھنے کا بھی پکا مستقل کیا ہو معمول ہو. سارے دن کی حاجتیں صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کرتے ہیں، پوری فرماتے ہیں.
اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول ہو، جس کے لیے ہم رات دن ہم نے ایک کیا ہوا ہے، مارا دنیا، فقر و فاقے کے ڈر سے ہمارے بچے بھوک سے مر نہ جائیں، ان کے مستقبل تباہ نہ ہو جائے۔ بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے کالج اور یونیورسٹیوں سے زیادہ یہ سورہ واقعہ ان کو یاد کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے ان کا آخری وقت، تو انہوں نے کہا کچھ بھیجتا ہوں آپ کی بچیوں کے لیے، فرمایا نہیں مجھے اس کی فکر نہیں، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرائی۔ تو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول ہو، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کا معمول ہو، دونوں مغرب کے بعد بھی پڑھی جا سکتی۔ الف لام میم سجدہ پڑھنے کا کیا ہو معمول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صورتیں رات کو کیا کرتے پڑھتے تھے، اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ بھی نہیں پڑھتا اور رات کو سورہ ملک بھی نہیں پڑھتا، سورہ الف لام میم سجدہ بھی نہیں پڑھتا؟ تو یہ ساری چیزیں تلاوت کا کیا ہے حصہ ہیں۔ تو ایک تو جمعے والے دن سورہ کاف پڑھنے کا معمول بناؤ، اور دوسرا روزانہ صبح سورہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بناؤ، اور رات کو سورہ واقعہ، سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھنے کا معمول۔ پھر دیکھو قرآن پاک سے تعلق پیدا ہوتا ہے، یعنی خود بخود تعلق پیدا ہوگا اور دل کے اندر ایک زندگی کے آثار جو ہے نا انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اور آخری بات یہ سمجھو بھائی، قرآن پاک اللہ پاک نے عربی میں اتارا ہے، اور ہم سارے اجمی لوگ ہیں، ہم قاری حضرات محنت کرنے کے باوجود بھی ہمارے تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو آپ لوگ جو جنہوں نے بچپن میں پڑھا نہیں، آپ کے تلفظ قرآن پاک کے صحیح نہیں ہے بھائی۔ قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ جن کا وقت گزر چکا، بوڑھے ہو چکے، وہ بھی جو ہے نا سیکھنے کی کوشش کریں، اور وہ اس لیے انہوں نے نہیں سیکھا کہ ان کے والدین نے کوتاہی کی۔ بچوں کو سکول کالج کی طرف تو لگایا لیکن ان کو قرآن کی طرف نہیں لگایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان بوڑھوں کو قرآن نہیں آتا۔ قرآن پاک کے پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہے بھائی۔ الحمد، ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، الحمد کی دال کے اوپر جو پیش ہے، اس پیش کی آواز ایسے ہے جیسے انگلش میں ٹو کی آواز ہے۔ کون ہے آپ میں سے ایسا جس کی ایسی آواز نکلتی؟ جو ٹو کو پڑھتا ہے ٹو، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ کے آیا ہے اور وہ ٹو کو کیا پڑھ رہا ہے؟ ون ٹو، تو آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ اور آپ قرآن کو پڑھتے ہیں الحمد۔ اس لیے قرآن سیکھنے کی چیز ہے، اس کو سیکھو۔ اگر خود کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اب بھی اپنے بچے اور پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں ان کو اس لائن میں لگاؤ، ورنہ ان کا بڑھاپے میں بھی یہی حال ہوگا جو اب تمہارا بڑھاپے میں حال ہے۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں ساری زندگی اور ان میں قرآن غلط پڑھ۔ اس دن میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا، قرآن پاک میں ٹھہرنا کہاں ہے، پڑھنا کہاں ہے، ملا کے کہاں پڑھنا ہے؟ یہ ایک ایک چیز ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کی ایک آیت آئی، قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے وقف لازم، یہاں پڑھنے والے کے لیے ٹھہرنا لازم ہے، اگر نہیں ٹھہرے گا تو معنی بدل جائے گا۔ آیت کے الفاظ تھے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اس پر وقف لازم ہے کہ یہاں ٹھہرنا ضروری ہے پڑھنے والے کے لیے، نہیں ٹھہرے گا تو معنی بن جائے گا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ میرے محبوب آپ کو ان کی یہ بات غم میں نہ ڈالے کہ ساری عزت اللہ کے لیے، معنی ہی بدلتے۔ یہ جو باتیں کر رہے آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ اگلی بات یہ ہے ان العزت للہ جميعا، ساری عزت اور سارا غلبہ کس کے لیے؟ اللہ پاک کے۔ تو قرآن پاک ایسا نہیں کہ اٹن شٹن، انگلش میں تو آپ بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ، تو اٹن شٹن نہیں پڑھنا بھی، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اس کو سیکھ کر کے پڑھو
اور اپنی کوتاہیوں اور کمیوں کی سزا اپنے بچوں کو مت دو. اگر اس وقت آپ کے والدین کو سمجھ نہیں تھی تو آپ کو تو اب سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اس لائن میں لگاؤ. بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد گھر میں وظائف پڑھنے ہوتے ہیں، یہ ساری صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں. جب آپ بچوں کو نہیں لگائیں گے تو پھر وہ بھی آپ کی طرح سے منہ بنا کے بیٹھے ہوں. نمازیں ان کی ساری زندگی ایسی ہو. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. آخری بات، آخری جو درجہ ہے نا کثرت تلاوت کا، ایسے بوڑھے جو اب بالکل سیکھ نہیں سکتے ان کو بھی محروم نہیں کرتے، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کریں. سورہ اخلاص قرآن پاک کی سورت ہے بھائی. جو صرف سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہے وہ بھی تلاوت کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور ہر 10 مرتبہ پڑھنے پر ایک محل جنت میں بنتا ہے. سبحان اللہ. سورہ اخلاص جو 10 مرتبہ اسی نیت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ پاک جنت میں کیا کرتے ہیں؟ ایک محل بنا. اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کا کیا کرتے ہیں؟ ثواب دیتے. تو جو بالکل سیکھ نہیں سکتے یا پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے بھی آخری درجہ یہ ہے کہ بس 100 دن سورہ اخلاص پڑھتے رہے، رات دن سورہ اخلاص پڑھتے رہے. تو انشاءاللہ یہ جو کثرت تلاوت والا درجہ ہے نا وہ ان کو حاصل ہوگا. اور جو ہمارا موضوع بیان ہو رہا ہے گناہ چھڑانے کے نسخے، وہ کیا ہے؟ کثرت تلاوت. اس سے ان کو فائدہ ہوگا، ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا اور ان کو نیکی اور گناہ کی پہچان ہوگی. اور آخر میں اعلان، پچھلے کچھ جمعے پہلے اعلان کیا تھا نیچے مسجد کے ہال میں، عورتوں کی مسجد میں بھی کام شروع ہے، ہال میں بھی کام شروع ہے. آپ حضرات کو پھر توجہ دلانی ہے، ابھی تک کام شروع ہوا نہیں ہے.